اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہہ دے اے میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقربا کی مودت مانگی ہے، محبت نہیں۔ اور محبت اور مودت میں یہی فرق ہے کہ جس میں انسان سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے، اس کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ظافر جن تھے کہ جو مولا کے محب تھے، اور جب میرے مولا حسین کے پاس یہ کربلا میں آئے اور مولا سے جنگ کی اجازت لی تو مولا حسین نے کہا تھا کہ ظافر تم نہ نظر آنے والی مخلوق ہو اور یہ عام انسان ہے، تم ان سے جنگ کرو گے تو ٹھیک ہے، تم انہیں قتل کر دو گے اور یہ مارے جائیں گے، مجھے فتح بھی ہو جائے گی، لیکن یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ بے شک یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ اس وقت جانتے نہیں کہ یہ مجھ پہ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت رسول اللہ کے دین کو بھول چکے ہیں، یہ مجھے نواسہ رسول اگر سمجھتے، اگر یہ ان کو میرے محبت ہوتی تو یہ مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتے۔ ان پر دنیا کی دولت چھا گئی ہے، ان کی نظروں میں اس وقت دنیا ہے، دین نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ روپے کو اپنا مالک بنا بیٹھے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں ہے۔ تم ان سے جنگ کرو گے، لیکن میں تو جانتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ نہ دیکھنے والی مخلوق نے ہمیں قتل کیا تھا، حسین نے ان کی مدد لی تھی۔ میں اس وقت خداوند کریم کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوں، میں دین کی نصرت کرنے کے لیے کھڑا ہوں، دین محمدی کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے اسے صبر دکھانا ہے، اور یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ علی اکبر کی ہیں، وہ دیکھو سامنے دریائے فرات کے کنارے میرا کڑیل جوان بھائی ہے، یہ دیکھ میرے ہاتھ کا زخم کتنا گہرا ہے، یہ وہ تیر کا نشان ہے جو میرے علی اصغر کے گلے میں لگا ہے۔ میں ابھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر لایا ہوں، اور پھر کس بے دردی سے میرے مولا حسین کو شہید کیا۔ ظافر سارا منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ مودت کا وعدہ تھا کہ آج کے بعد میں حکومت چھوڑ دوں گا، تخت چھوڑ دوں گا، تاج چھوڑ دوں گا، اور میں اب مولا حسین کا غم مناؤں گا، کیونکہ میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ ظافر تم عزاداری کرنا، تم گریہ کرنا، اور تمہاری یہ عزاداری، تمہارا یہ گریہ، تمہارے یہ آنسو میرے زخموں کا مرہم ہوں گے۔ تو ظافر اور ان کے قبیلے والے روتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ایک شخص جو دریائے فرات کے کنارے زراعت کا کام کرتا تھا اور اکیلا ہی وہ یہاں پر رہا کرتا تھا، تو اس نے یہ سنا کہ کوئی خارجی ہے کہ جس نے ابن زیاد پر خروج کیا ہے، اور کافی لوگ اس وقت جانتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پر یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں زراعت کرتا تھا اور میں
جب بنی امیہ کے لشکر نے یہاں سے کوچ کیا تو میں اس وقت اس دن یہاں نہیں تھا، لیکن جب میں واپس آیا، کیونکہ یہاں پر فوجوں کے ڈیرے تھے اور یہاں پر وہ منظر تھا کہ جہاں سیدوں کے خیمے تھے اور ان خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی تھی، چادریں چھین لی گئی تھیں کہ میری بی بی زینب جب مدینے پہنچی ہیں تو آپ نے کہا تو میری کمر پہ اتنے زخم ہیں، کیونکہ میں جب بیبیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی تو ہر بیوی مجھے پکار رہی تھی اور میں سب بیویوں کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن میں چادر نہ بچا سکی۔ اور 11 محرم کو جب غیر چادر کے بیوی مقتل گاہ سے گزری ہیں تو آپ نے دیکھا کہ امام زین العابدین اپنے بابا کی لاش کی بے حرمتی دیکھ کر اس قدر رنجیدہ تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جسم سے جان پرواز کر جائے گی۔ تو بی بی ایسے اونٹ سے نیچے گری جیسے غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ غازی عباس کے تو بازو نہ تھے، لیکن بی بی سے زینب سلام اللہ علیہ کے تو ہاتھ تسے گردن بندھے تھے۔ اور پھر میری بی بی نے جب زمین پر آئی تو مولا سید سجاد کی توجہ پھپھی کی طرف ہو گئی اور کہا میرے لال بس تو ہم غریبوں کا آخری سہارا ہے، سنبھال اپنے آپ کو، تسلی دی۔ لیکن بھائی نظر نہ آیا تو ایک دم جناب کلثوم سے کہا بہن کلثوم میرا بھائی کہاں ہے؟ تو جناب کلثوم نے روتی ہوئی آواز میں کہا بہن وہ جو اینٹوں پتھروں کا ڈھیر ہے جسے دیکھ کے یتیم حسین رو رہا ہے وہی تو میرا بھائی حسین ہے۔ اور بی بی زینب وہاں جا کر بیٹھ گئیں اور اپنی کوہنیوں سے ان اینٹوں کو، ان پتھروں کو، ان تلواروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اپنے کوہنیوں سے ہٹاتی گئیں اور پھر خداوند کریم سے کہا خداوند کریم یہ میرا بھائی حسین ہے، اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا نانا جس حسین کو تو کندھے پہ سوار کرتا تھا آج اس کا سر نیزے پر سوار ہے، یہ تیری امت نے دیکھ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور پھر یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ شخص جو اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں پر زراعت کرتا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ جب لشکر بنی امیہ یہاں سے چلا گیا تو میں اپنے کھیتوں میں واپس آ گیا اور زراعت کر رہا تھا۔ کہتا میں نے یہاں پر ایک عجیب قسم کے منظر دیکھے، اس میدان میں چاروں طرف لاشیں تھیں اور جب وہاں ہوا چلتی تھی تو ایسی خوشبو آتی تھی جیسے مشک اور عنبر کی ہو، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر رہے ہیں اور زمین سے ستارے آسمان پر جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر اکیلا تھا اور میرے پاس کوئی نہ تھا کہ جس کو میں یہ تمام کیفیت یہ ماجرا بتاتا۔ اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ غروب آفتاب کے وقت ایک شیر جانب قبلہ سے آتا تھا، اور جب وہ شیر آتا تھا تو میں اس کو دیکھ کر گھر چلا جاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا جب صبح ہوتی تھی اور آفتاب طلوع ہوتا تھا تو میں گھر سے نکلتا تھا اور میں اس وقت یہ دیکھتا تھا کہ شیر واپس جا رہا ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ خارجی تھے جنہوں نے ابن زیاد پر خروج کیا تھا، لیکن یہ جو لاشیں ہیں
ان سے عجیب کرامتیں دیکھنے میں آتی ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں، خوشبوئیں نظر سنگھائی دیتی ہیں۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آج میں گھر نہیں جاؤں گا، آج رات میں یہیں رکوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ شیر ظاہر ہے گوشت کھانے والا جانور ہے، تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ شیر کیا ان لاشوں کو چھیڑتا ہے یا نہیں۔ جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیر آیا۔ میں اس کی صورت دیکھ کر ڈرا اور دل میں کہا کہ اگر یہ آدمی کا گوشت کھاتا ہوگا تو ضرور یہ میری طرف آئے گا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، اور وہ لاشوں کے پاس سے گزرتا ہوا ایک نورانی لاشے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لاشا جس سے کہ رات ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نور نکل رہا تھا، اور وہ شیر اس لاش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اس لاش کو شاید کھائے گا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ شیر اس پر اپنا منہ ملنے لگا اور نوحہ کرنے لگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ جانور ہے اور یہ ایسا دردناک آواز نکال رہا ہے، بار بار اپنا چہرہ اس کے جسم پر رکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے تڑپ کر رو رہا ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر اس شیر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا، کیونکہ جنگل تھا، تاریکی ہو گئی تھی، صحرا میں اچانک بہت سی شمعیں نمودار ہوئیں، جس سے تمام صحرا کربلا کا روشن و منور ہو گیا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ماتم کی آوازیں آ رہی تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے گریے کی آوازیں تھیں۔ میں بہت پریشان ہوا ان روشنیوں کو دیکھ کر۔ میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے آوازیں تو آ رہی تھیں اور کچھ سائے نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ روشنیاں نزدیک آتی چلی گئیں، میں نے دیکھا کہ کچھ مرد ہیں دراز قد، کچھ عورتیں ہیں، اور جو رو رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں واہ حسینہ واہ امامہ۔ یہ سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ڈر گیا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد میں نے ہمت کی اور میں ان میں سے ایک شخص کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ تم کو خدا اور رسول کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ یہ لاشیں کون ہیں؟ یہ شخص کون ہے جس کے پاس یہ شیر بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جنوں کی عورتیں ہیں۔ میں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب سے حسین اس دنیا سے گئے ہیں ہم شب و روز عزاء امام حسین کرتے ہیں، اس حسین کا ماتم کرتے ہیں جس کا جوان علی اکبر مارا گیا، جس کا 6 ماہ کا علی اصغر مارا گیا، جس حسین کو پیاسا مارا گیا کہ جو آخری وقت بھی شمر سے کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے، اور جس کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہم اس حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حسین ہے جن کے پاس شیر بیٹھا ہے؟ تو اس مرد نے کہا کہ ہاں یہ حسین ہے، یہ ہمارے امام ہیں اور ہم جعفر جن کے قبیلے سے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ شیر ان کے پاس بیٹھا ہے؟ تو کہا یہ حفاظت کے لیے آتا ہے اور ہم ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں وہاں سے روتا ہوا واپس آیا کہ رسول کا نواسے کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا اور ہمیں غلط خبر دی گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بار الہی اس ذکر کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے مولا
ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبر کو نور محمد سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا سید سجاد کے صدقے میں، جناب صغرا کی بیماری کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا وقت آخر ہمارے امام ہمارے پاس آئیں، ہماری عاقبت بخیر کرنا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔